لندن میں 92 نیوز سے معروف اینکر پرسن اور وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان کے ساتھ خصوصی نشست کا اہتمام کیا، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے تلخ و شیریں تجربات کے حوالے سے کھل کر اظہار خیال کیا۔ پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا تو دوسری جانب مریم نواز کی خوب تعریفیں بھی کی۔ کہتی ہیں عمران خان اور فوج کے درمیان کئی معاملات پر اختلافات ہیں۔ بیورو چیف غلام حسین اعوان سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، دیکھیے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لندن اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ نگار، معروف جرنلسٹ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان صاحبہ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں ویسے کہ لندن میں ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ لندن میں تو میرے شب و روز نہیں گزر رہے ہیں۔ کچھ دن ہم آتے ہیں لندن میں جب پاکستانی کوئی سیاست سے جڑا ہوا کام ہو یا کوئی تجزیہ ہو یا کوئی اپنا کوئی میٹنگ وغیرہ ہو، لیکن آج کل اتنے زیادہ سیاستدان لندن میں ہیں کہ لندن سے دور ہی رہنا بہتر ہے۔ میں لندن سے باہر رہتی ہوں، لیکن سرٹنلی لندن آج کل میرا خیال ہے پاکستانی سیاست کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ اچھا ریحام، کیسا لگتا ہے، آپ جرنلسٹ تھیں، سوشل ایکٹیوسٹ تھیں، پھر پاکستان میں جا کر پاکستان میں اینکرنگ کی آپ نے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی آپ نے ایک پاکستان کے معروف شخصیت عمران خان صاحب سے شادی کی، پھر شاید بریک اپ ہو گیا، پھر دوبارہ آپ تجزیہ، کیسا لگتا ہے یہ لائف کی چینجز؟ دیکھیے، لائف کی چینجز میں تو سمجھتی ہوں کہ لائف تو ایسی ہے نا کہ اونچنی چاہتی رہتی ہے، اور زندگی کا میرا خیال ہے مفہوم ہی یہی ہے کہ اس میں ٹرائلز بھی آتے ہیں، اچھے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، برے تجربات بھی ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے زندگی جیسے ایک دریا کی طرح جس طریقے سے گزرتی جائے، اس کے ساتھ ہی انسان کو اسی فلو میں رہنا چاہیے۔ دیکھیے، الیکشن تو وہی مسئلہ تھا کہ عمران سے شادی سے پہلے بھی مجھے سینٹ کی آفرز تھیں، کچھ پارٹی سے آفر تھیں، پی ایم ایل این سے نہیں تھی۔ پھر عمران کی پارٹی پی ٹی آئی سے بھی یہ باتیں مجھے کہی جاتی تھی کہ پی ٹی آئی آپ جوائن کر لیں۔ میں برٹش نیشنل تھی، برٹش نیشنل ہوں، اور آپ کو جب تک یہ ڈیول نیشنلٹی کا رول نہیں چینج ہوگا تو میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ زلفی بخاری صاحب ایک بہت اسپیشل کیس ہے۔ تو پاکستان کے لیے آپ نیشنلٹی نہیں چھوڑ سکتی؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ نیشنلٹی انسان تب چھوڑے، نیشنلٹی تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، ہم تو جان دینے کو تیار ہیں، اینڈ آئی ریئلی مین اٹ۔ جس کو وہ 22 سال سے چور کہہ رہے تھے ان کو واپس بھیج دیا، پاکستانی اختیار تھا تو بھیجا نا؟ نہیں، 22 سال سے تو جن کو چور کہہ رہے تھے ان کو تو انہوں نے کابینہ میں بٹھایا ہوا ہے۔ فنی بات یہ ہے کہ کل ان کی کوئی اسپیچ کا کسی نے کلپ مجھے بھیجا، اور سارے جو مشرف کی کابینہ تھی وہ ساری ان کے دونوں طرف کھڑی ہے۔ نہ تو کوئی پچھتاوا ہے، میں نے جو کیا بالکل صحیح کیا، اور آج اگر عمران پرائم منسٹر بنے ہیں تو ایسے پرائم منسٹر کے ساتھ فرسٹ لیڈی ہونا، میں اس کو کوئی میڈل آف آنر نہیں سمجھتی۔ گورنمنٹ ٹھیک تو چل رہی ہے، کیا پرابلم نظر آپ کو گورنمنٹ میں؟ دیکھیں، گورنمنٹ ایسی چل رہی ہے کہ اگر آپ کابینہ میں بیٹھے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 16 روپے کے ٹماٹر ہے، اگر آپ کابینہ میں بیٹھے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے جی سارے ٹیکس بھر رہے ہیں، اگر آپ کابینہ میں بیٹھے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے گیس کے اور تیل کے ذخائر اور کنویں دریافت ہو رہے ہیں، چپے چپے پہ دریافت ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کابینہ میں بیٹھے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ بالکل اسموتھلی چل رہا ہے، ڈپلومیسی بڑی اچھی چل رہی ہے۔ کیا ہے سب سے بڑا جو ہمارا نقصان کیا ہے انہوں نے، وہ یہ کہ کشمیر بیچ ڈالا۔ انہوں نے کشمیر کے اوپر اتنا بڑا فیلئر ہے۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، 72 سال سے ہم کو ٹیکسٹ بکس میں، ہم کو کشمیر ڈے پہ ہمیں اسکولوں میں یہ سکھایا گیا ہے کہ کشمیر شہرگ ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم بڑے غیور قوم ہیں اور کشمیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم آزاد کرا کے رہیں گے اور وہ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ اور پھر 1 سال ہوا، اگر یہ میاں نواز شریف کے وقت میں ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ ہم کہتے مودی کا یار ہے، غدار ہے۔ آپ وہی باتیں کر رہی ہیں جو مولانا فضل الرحمان بھی کر رہے تھوڑے دن پہلے۔ مولانا صاحب دیکھیں، میں تو آپ کو کہا تھا مولانا آ رہا ہے، اور مولانا آیا۔ ان کے 50 لاکھ گھر بن رہے ہیں، جن کو 50 لاکھ کا ٹھیکہ ملا ہے ان کے 50 لاکھ گھر بن جائیں گے۔ ان کے نیمل یونیورسٹی کے ساتھ پرائیویٹ ہسپتال کا بھی ان کو اپروول مل گیا ہے۔ ووٹ کو عزت دینے والوں کے ساتھ دوستی اور قربت نہیں ہے، لیکن میں مریم نواز نے جو ایک آواز اٹھائی ہے بحیثیت ایک فیمنسٹ کے، آئی ڈونٹ نو کہ ان کی پالیٹکس کیا ہوگی، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی سیاست کیا ہوگی، ہو سکتا ہے ان کی سیاست کوئی ایسی ہو جس کے میں بہت اختلاف رکھتی ہوں، لیکن ہم نے ان کی سیاست دیکھی نہیں۔ جس چیز کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ایک کہ وہ بہت دلیر ہیں اور ووٹ کھڑی ہوئی ہیں، سو ایز اے
عورت، میں اس بات کی رسپیکٹ کرتی ہوں.